بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طرح مفسدین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کی شہادت کے متعلق جانتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو جانثاروں نے کیا مشورے دیے، اپنے شہادت کی تیاری کس طرح کی، آئیے آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ جانثاروں کے مشورے اور اجازت طلبی۔ بعض جانثاروں نے مختلف مشورے دیے۔ مغیرہ بن شبہ نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین، 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کیجیے۔ آپ کے طرفداروں اور جانثاروں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، اس کو لے کر نکلیے اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیجیے۔ آپ حق پر ہیں، وہ باطل پر۔ لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو پھر صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار توڑ کر اس محاصرے سے نکلیے اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیے، وہ حرم ہے، وہاں یہ لوگ لڑ نہ سکیں گے۔ یا پھر یہ کہ شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جو امت محمدیہ کی خون ریزی کرے۔ اگر مکہ معظمہ چلا جاؤں تو بھی اس کی امید نہیں کہ یہ لوگ حرم الہی کی توہین نہ کریں گے اور جنگ سے باز آ جائیں گے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مکہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث ہوگا، اور شام بھی نہیں جا سکتا کہ اپنے ہجرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی کا گھر بہت بڑا اور وسیع تھا۔ دروازہ اور گھر میں صحابہ اور عام مسلمانوں کی خاصیت جمعیت موجود تھی، جس کی تعداد 100 تھی، اور جس کے سردار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادر صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ وہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امیر المومنین، اس وقت گھر کے اندر ہماری تعداد خاصی ہے، اجازت ہو تو میں ان باغیوں سے لڑوں۔ فرمایا، اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہو تو میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ گھر میں اس وقت 20 غلام تھے، ان کو بلا کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں، وہ دوبارہ اپنے کارنامے دکھائیں۔ فرمایا، اگر لڑائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پسند آئے گا کہ تم تمام دنیا کو اور ساتھ ہی مجھ کو بھی قتل کر دو؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب قتل ہو گئے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کی طرف اشارہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر لوٹ گئے۔ شہادت کی تیاری۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس سانحے سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزہ سے تھے، جمعے کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر و عمر فاروق تشریف فرما ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، یہ خواب دیکھ چکا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ پھر پاجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ شہادت۔ باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر متعین تھے مدافعت میں زخمی ہوئے۔
4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے۔ آگے آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے، جو حضرت علی کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ یہ کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے، جس کے نام ملنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر شرما کر پیچھے ہٹ گئے، اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل گر پڑے۔ اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ توکل علی اللہ نکلا۔ سودان بن حمران مراوی نے دوسری جانب ضرب لگائی، جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگ دل عمرو بن الحق سینے پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر پے در پے نیزوں کے 9 زخم لگائے۔ کسی شکی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ وفادار بیوی حضرت نائلہ بنت فرائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو پاس ہی بیٹھی تھی، ہاتھ پر روکا، 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ وار نے ذوالنورین کی شمع حجات بجھا دی۔ اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا۔ کائنات ارضی و سماوی نے خون ناحق پر آنسو بہائے۔ کارکنان قضاء و قدر نے کہا کہ جو خون اشام تلوار آج بے نیام ہوئی، وہ قیامت تک بے نیام رہے گی، اور فتنہ فساد کا جو دروازہ کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان بن عفان تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ اس خون ناحق نے جس آیت کو خون ناب کیا وہ یہ ہے، خدا تم کو کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے غور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی۔ باغیوں کی حکومت تھی۔ ان کے خوف سے کسی کو علانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سنیچر کا دن گزر کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود پیراہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا۔ کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرما روا کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ مسند ابن جنبل میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوان نے اور ابن سعد میں سے کہ حضرت جبیر بن معتم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع کے پیچھے حش کوکب میں اس حلیم و بردباری کے مجسمہ اور بے کسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا۔ بعد کو یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے۔